آپ جائیں نا ذرا بنگلہ دیش کے نیو یارک کونسلیٹ میں 50 بندے ٹریڈنگ کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ. ہم جہاں پر مار کھا رہے ہیں وہ ہمارا انرجی کاسٹ ہے. اب وہ کر کے آ رہے ہیں کہ بڑی اچھی فارمنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ بلک میں جس طرح ڈبے بھر کے وہ سارا ویتنام بھیج رہے ہیں، وہ جی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو وہاں وہ پورے علاقے میں 2 دن رہا وہاں پہ، میں نے پورا علاقہ پھرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فاروق مرزا آپ سے مخاطب ہوں. آج کا یہ وی لاگ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے ساتھ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی ایک ممتاز شخصیت قاضی مسعود صاحب. آپ ایک ہوٹل بزنس میں ہیں، ایک پروفیسر ہیں، اکانومی انٹرنیشنل ٹریڈ پڑھاتے ہیں، اور خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر میں یوتھ امپاورمنٹ اور یوتھ ایکٹیویزم اس کے اس وقت بانی ہیں، اور بہت ہی بڑا ایک سمٹ انہوں نے پینسلوینیا میں کیا ہے. اور دوسری شخصیت ہمارے پاس اس وقت فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر جناب ریحان نسیم برارہ صاحب. آپ خود بھی ایک صنعت کار ہیں اور فیصل آباد کی جو فیبرک انڈسٹری ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو امریکہ کے دورے پہ ہیں. تو آئیے ناظرین، ان سے کاروبار کے حوالے سے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہماری امپورٹس ٹیرف وار کے بعد جو پاکستان کی جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. آئیے آپ سے مہمانوں کو ملواتے ہیں. جناب قاضی مسعود صاحب، آپ نے پچھلے ہفتے ایک بہت ہی بڑا پینسلوینیا میں ایک سمٹ کیا ہے جس میں آپ نے آئی ٹی سیکٹر سے یوتھ کو آپ نے اٹریکٹ کیا ہے، اور کم از کم 250 سے 300 لوگوں کو آپ نے بلایا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں کیا چیز ہے، اور خاص طور پہ ابھی جو آپ ایک انکیوبیٹر بنانے کا پروگرام آپ بنا رہے ہیں، تو یہ کیا پروجیکٹ ہے؟ آپ اس سلسلے میں ہمیں آگاہی دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مرزا صاحب. یہ جو سمٹ ہے اس کا نام اس دفعہ ہم نے رکھا ہے پالس سمٹ. تو پہلے اس کا آغاز 2021 سے ہوا تھا ہمارے گھر سے. تو پہلی دفعہ 15-20 لوگ آئے تھے، اگلے سال 40-50 ہو گئے، اس کے بعد پھر اسی طرح ڈبل ہوتے گئے. پچھلے سال جو تقریباً 100 کے قریب لوگ آئے تھے یہاں پہ، اور اس سال تقریباً 250 سے 300 لوگ ہو گئے الحمدللہ. تو وہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایز اے والنٹیئر ایک کام کر رہا ہوں کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی یا انٹرپرینیورز جو ہیں ان کے ساتھ، اور جو پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری ہے یہاں پہ، جو آئی ٹی کے اندر پاکستانی سی اوز ہیں یا جو پاکستانی اوریجن جو کمپنیز ہیں، تو ان کے جتنے سی اوز ہیں یا جو بھی ہمارے انٹرپرینیورز ہیں، ان میں ملینئر، ملٹی ملینئر، لائک فیو ہنڈریڈ ملین ڈالرز کمپنیز، ایون اس طرح ہمارے ساتھ 1-2 بلینئر بھی مل گئے ہیں. وہ تو ان کی آپس میں پہلی بات ملاقات کروانا، ان کی آپس میں نیٹ ورکنگ بلڈ کرنا کہ وہ ایک دوسرے سے ملیں اور کوئی پازیٹیو پروگرام بنایا ہمارے پاکستان کے بارے میں اور پاکستانی یوتھ کے بارے میں. صاحب ہمارے پاس نا 15 کروڑ پاکستانی نوجوان ہیں جو آپ کے 18 سال سے 35 سال کے درمیان ہیں. دنیا کی غالباً دوسری یا تیسری بڑی یوتھ ہے ہمارے پاس. تو جو ہماری پالیسیز پاکستان کی چل رہی ہیں اس میں یوتھ کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا. وعدے ہو رہے ہیں، پلاننگز ہوتی ہیں، اس کے بعد کاغذی وہ کاغذوں میں بھرتے ہیں کاغذ، تو اس کے بعد فارغ ہو کے کام نہ کو پالیسی کو اس پہ امپلیمنٹیشن کو نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس وہاں پہ انفارمیشن کی کمی ہے. مطلب ایک پوری کی پوری نسل کو ہم جو جن زی ہے آپ کی، اس کو ہم یہ ہے نا ڈچ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. قاضی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ بڑا ہی اہم پروگرام جس پہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کیا ہماری جو یہاں ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے واشنگٹن ڈی سی میں یا پاکستانی مشنز، ان میں سے جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ جو منسٹر کا ڈپارٹمنٹ یا ہمارا جو ٹریڈ کونسلر ہے واشنگٹن ڈی سی میں، یا حکومتی سطح پہ کسی قسم کی انوالومنٹ ہے؟ سر بات یہ، اس میں میں نے اس دفعہ انہیں انوائٹ کیا تھا، لیکن پاکستان سے آئے ہوئے تھے ایک جو آپ کے فائنانس منسٹر ہیں وہ آئے ہوئے تھے پچھلے ویکینڈ پہ. تو ان کی میٹنگ تھی آئی ایم ایف والوں کے ساتھ، تو وہ ان کے ساتھ بزی تھے. وہ کامرس کے جو ہیں آپ کے منسٹر یہاں پہ ہوں وہ بھی، اور آپ کے جو ٹریڈ منسٹر ہیں وہ بھی، انہوں نے آنا تھا لیکن وہ اس وجہ سے نہیں آئے. بہرحال میرا ان کے ساتھ رابطے میں ہوں میں. اب بھی میں آپ کو بتاؤں، میں نے ان سے ملنا کس لیے تھا کہ میں بھی پاکستان گیا ہوں ٹھٹھا، اور وہ آپ کا جو کوسٹل ایریا ہے وہاں پہ سر الکرم والے نا وہ لگا رہے ہیں اپنا، انہوں نے فارم، فش فارم انہوں نے بنایا ہے. اس کے بعد وہ جو ہے آپ کے یہ شرمپ فارم جو ہے انہوں نے بنائے ہیں. تو وہاں وہ پورے علاقے میں 2 دن رہا وہاں پہ، میں نے پورا علاقہ پھرا.
اب وہ کر کیا رہے ہیں کہ بڑی اچھی فارمنگ ہو رہی ہے لیکن وہ بلک میں جس طرح ڈبے بھر کے وہ سارا ویتنام بھیج رہے ہیں، وہ جی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اب ویتنام والے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کر کے انہیں شرمس کو ابال کے چھلکے اتار کے صرف دم کے ساتھ وہ امریکہ بھیج رہے ہیں. $20 کا ایک پاؤچ ملتا ہے ابھی 5 پاؤنڈ کا، اور وہ میرے خیال میں $1 کا پاؤنڈ ان کو بھیج رہے ہیں. پرابلم جو ہے وہ پاکستان کے اندر ویلیو ایڈیشن ہے، لیکن یہاں کے جو ہے نا آپ کا عملے میں بندے کو نہیں ہے نا سر. آپ جائیں نا ذرا بنگلہ دیش کے نیو یارک کونسلیٹ میں 50 بندے ٹریڈنگ کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ. آپ کے پاس نیو یارک کونسلیٹ میں وہ تلت گوندل صاحب تھے یہاں پہ. میں نے کہا سر کتنے بندے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ ہم 3 بندے ہیں، ایک میں ہوں، ایک میرا اسسٹنٹ ہے اور ایک میرا ڈرائیور ہے. ریحان صاحب، آپ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے آپ سابق پریزیڈنٹ ہیں اور آپ امریکہ کے دورے پہ ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ ایک بزنس نیٹ ورکنگ ایونٹ میں بھی آپ نے شمولیت اختیار کی. آپ پاکستانی بزنس مین، امپورٹر، ایکسپورٹر، ایون کہ اسمال بزنس اونرز، ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو یہ ایک نیٹ ورکنگ ایونٹس جس طرح ابھی قاضی صاحب نے بھی کیا، اور ایک اور جو ایک بڑا نیٹ ورکنگ ایونٹ تھا جس میں آپ مہمان خصوصی تھے، آپ بتائیں کہ کیا امید رکھتے ہیں اور کیا پوٹینشیل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ یہ پاکستانی جو ہماری جو امپورٹس ہیں ان میں ایکسپورٹس میں کوئی بہتری آئے گی ان نیٹ ورکنگ ایونٹ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مرزا صاحب بہت شکریہ، اپنا اتنا امپورٹنٹ ولاگ کر رہے ہیں، اور بڑا میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے. قاضی صاحب نے اسپیشلی جس طرح بات کی، پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہر چیز کا ہے. پاکستان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جو میں کمی سمجھتا ہوں وہ شاید نیت کی ہماری کمی ہے، سب سے بڑھ کر میں ہمیشہ اس بات کو کرتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھی قاضی صاحب نے کہا، لیک آف انفارمیشن، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. جس طرح میں ہمیشہ بات کرتا رہا، جب میں پریزیڈنٹ تھا تب بھی یہی بات کرتا رہا. جب پرائم منسٹر آف پاکستان خود کہتے ہیں کہ بجلی کے اس ریٹ پہ کوئی ملک انڈسٹری نہیں چل سکتی، اس مارک اپ پہ، حالانکہ 22 سے 11 آ گیا ہے، اس مارک اپ پہ اسٹل اٹس ویری ہائی ان دا ریجن. دیکھیں آپ جب کسی بھی ملک سے ایکسپورٹ، ہر ملک کی لائف لائن ہوتی، آپ جب ایکسپورٹس کرتے ہیں تو آپ امریکہ کی مثال لے لیں کہ امریکہ نے کوئی چیز منگانی ہے، یہاں پر ایک کسٹمر ہے جو کہ بائی کر رہا ہے، فار ایگزامپل ایک ہوڈی بائی کر رہا ہے، تو اس کے پاس 5-6 ملکوں کی آپشنز ہوتی ہے. اس میں ہندوستان ہے، اس میں بنگلہ دیش ہے، اس میں کمبوڈیا ہے، اس میں تھائی لینڈ ہے، اس میں انڈونیشیا ہے، اس میں پاکستان ہے، اس میں چائنا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کس ملک سے کیا ڈیوٹی پڑے گی، کیا کاسٹ آئے گی، کیا ریٹ پہ یہاں لینڈڈ کاسٹ کیا آئے گی، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، تو وہ اپنی کاسٹنگ کو میچ کرتا ہے اور پھر وہ بائی کرتا ہے. اب خوش قسمتی پاکستان کی میں سمجھتا ہوں اس ٹائم یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ریجن میں سب سے کم ٹیرف کی آپشن آئی ہوئی ہے. لیکن ہم جہاں پر مار کھا رہے ہیں وہ ہمارا انرجی کاسٹ ہے، ہمارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، جس کے اوپر ہم باتیں تو بہت ہو رہی ہیں بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہوا. ابھی آج ہی مجھے پتہ لگا شاید پرائم منسٹر صاحب کوئی نیا پیکیج بھی اناؤنس کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں. تو ٹل دا ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا انرجی کاسٹ 9 سینٹ پہ، چونکہ آپ کے کمپیٹیٹیو جو کنٹریز ہیں وہاں پر 7 to 8 سینٹ بجلی کا ریٹ ہے. ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہا تھا آپ 9 سینٹ پہ بجلی لے آئیں، آپ سنگل ڈیجٹ پہ مارک اپ کو لے آئیں. آپ دیکھیں پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے. ہم اپنی انڈسٹری جو بند انڈسٹری ہے اس کے اوپر، میں نے آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے ایک بڑا زبردست نیٹ ورکنگ ڈنر کیا، وہاں پر بھی میں نے بات کی تھی. وہاں پاکستان کی بزنس کمیونٹی بھی تھی، ٹرکش چیمبر کے جو یو ایس چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی تھے، وہاں کورین یو ایس چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی تھے. میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی تھی. پاکستان کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے پاس دنیا کو بھی نہیں پتا شاید کہ پاکستان یہ ایکسپورٹس کر سکتا ہے یا اس کے اندر پوٹینشیل ہے. لیکن ہم دنیا کو بھی نہیں بتا پائے. اور ہم جہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہماری بہت ساری انڈسٹریز، خاص طور پہ ٹیکسٹائل میں بات کریں تو اسپننگ انڈسٹری بند ہو چکی ہے، ہماری جو پروسیسنگ ہے وہ پرابلم ہے. تو ہمیں اس کو ریوائیو کرنا ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا. ایک 10 سالہ پہلی بار پاکستان کی ایک انڈسٹریل پالیسی آ رہی ہے، لیکن وہ انڈسٹریل پالیسی تبھی کامیاب ہوگی چونکہ میں اس کے اندر بہت ساری ورکنگ ہم نے کی، اور میں ریحان صاحب شکر گزار ہوں. ہارون اختر صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی زبردست پالیسی آ رہی ہے اگر اس پہ واقعی. لیکن ریحان بات یہ صاحب ہے پالیسی کے بعد عمل درآمد ہونا سب سے زیادہ ابھی میں سر ایک منٹ ایک سوال کرتا ہوں ریحان بھائی جی سے. ریحان بھائی پالیسیز کے یہ نا، میں 40 سال سے امریکہ میں ہوں، تو 40 سال سے میں بزنس کر رہا ہوں. میں یونیورسٹی سے سیدھا اپنے آفس میں گیا تھا، میں نے نوکری یہاں پہ نہیں کی. اس وقت لوکل بزنس ود ان یو ایس اے یا یو ایس اے سے جو ایکسپورٹ کے معاملات تھے ان کی آلریڈی ایک پالیسی بنی ہوئی تھی. میں جا کے
وہ اپنے کالج یونیورسٹی سے نکلا، وہاں کے سسٹم کے اندر میں فٹ ہو گیا. مجھے پتا ہے کہ یہ پالیسیز ہیں، یہ گورنمنٹ کے ریکوائرمنٹس ہیں، یہ کچھ میں نے کرنا ہے. یہ مجھے پیچھے سے گورنمنٹ نے سپورٹ دیں. سپوز ابھی آپ نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، پہلے مجھے آرڈر ملا تھا والمارٹ کا $12 ملین کا، میری پروڈکٹ کا. میں نواں بزنس مین، میرے وقت تو ہے $12 ملین. میں گیا بینک والوں کے پاس، میں نے کہا یہ $12 ملین کا آرڈر ہے، مجھے پیسے چاہیے اس کی جو مینوفیکچرنگ کے لیے. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو 90% وہ فائنانس کرتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں انوائسنگ فائنانس ہوتی ہے، وہ جو آپ کے آرڈر کے اوپر، جب بڑی کمپنیز آپ کو آرڈر دیتی ہیں، انہوں نے آرڈر لیا، انہوں نے والمارٹ سے ویریفیکیشن کی، 90% آف دیٹ اماؤنٹ، ٹھیک ہے، 10.8 ملین یا $11 ملین انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیا.